اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 42 ہے، 42، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور اس کا سارا پھل مارا گیا تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا اس پر جو اس میں خرچ کیا تھا، اور وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا، اور کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ یہاں پر ان دو لوگوں کا جو واقعہ چل رہا ہے، ایک غریب مومن مسلمان تھا جو، اور ایک جو مالدار شخص تھا جو کافر و مشرک تھا۔ اور اب اس کے بعد جب اس نے یہ کہا کہ یہ سب کبھی فنا نہیں ہوگا، یہ سب میری دولت ہے، اور مرنے کے بعد مجھے اس سے اچھا ملے گا، یہی ملے گا، اور میں بہت عمدہ ہوں، تو اس شخص نے جو مومن تھا اس نے کہا کہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کا شکر تم نہیں ادا کرتے، صرف یہ کہتے ہو کہ یہ جو کچھ ملا ہے مجھے اپنی طاقت اور قوت سے ملا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر کوئی بلائے آسمانی بھیج دے اور یہ پورے باغات تباہ و برباد ہو جائیں۔ یہ بات اس نے کہی۔ اب یہاں پر واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہوا یہ کہ یہ دونوں چلے گئے، باغوں میں ٹہل کے، گھوم کے، گفتگو کر کے، جس کا حصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، چلے گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا یہ اس کے آگے کا واقعہ ہے۔ یہاں پر ایک بات اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ ذہن کے اندر بسا اوقات انسان کی یہ بات رہتی ہے کہ جو بھی ہمیں دولت مل رہی ہے، جو پیسہ ہمارے پاس میں آ رہا ہے، جو فراوانی ہے مال کی، یہ سب میری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ کبھی تو اپنی زبان سے اس کو کہہ دیتا ہے، اور کبھی زبان سے نہیں کہتا، لیکن اس کے رکھ رکھاؤ اور برتاؤ سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ کسی کو ذلیل سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنا، تیوریاں چڑھا کر بات کرنا، گھمنڈ اور غرور کے لہجے میں بات کرنا، مانگنے والوں کو دھکا دینا، مانگنے والوں کو برا بھلا کہنا، جو فقیر اور فقراء جو دروں پر آواز دیتے ہیں، صدا دیتے ہیں، ان کو جھڑک دینا اور ان کے ساتھ برا برتاؤ کرنا، یہ سب اسی میں شامل ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، اور جو بھی ہے یہ سب میرا اپنا کیا ہوا ہے۔ اس کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی تمہیں ملا ہوا ہے یہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وہ پل بھر میں ایک مالدار کو غریب کر سکتا ہے اور ایک غریب کو مالدار کر سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزتوں سے سرفراز کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کے ناک زمین میں رگڑ کر اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ بات جاننی چاہیے، دل کے اندر، دماغ کے اندر پیوست ہو جانی چاہیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، اور یہ کسی بھی وقت چھن سکتا ہے۔ لہٰذا ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ رب العزت کی ناراضگی ہو، اور اللہ کو جو ناپسند چیز ہے سب سے زیادہ وہ ہے شرک کرنا، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح زبان سے یا اپنے برتاؤ سے ایسا ظاہر کرنا جو گھمنڈ اور غرور کی طرف اشارہ کرتا ہو۔ لہٰذا گھمنڈ اور غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر گھمنڈ ہوگا، غرور ہوگا، کبر، تکبر اگر ہوگا، تو وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا۔ لہٰذا اپنے دل کو اور اپنے ذہن کو گھمنڈ اور غرور سے بالکل صاف کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے وہ شخص جو بہت مالدار تھا، جسے اللہ نے بہت نوازا تھا، بسا اوقات ایک لفظ کہہ دینے سے انسان کی حالت بدل جاتی ہے۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ جو اپنی زبان سے وہ ادا کرتا ہے، وہ بسا اوقات اللہ رب العزت کو غصے میں لے آتا ہے، اور بسا اوقات ایک لفظ نکلا ہوا اللہ رب العزت کو راضی کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ جو منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اس کو بہت دھیان سے
سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ جو جہنم میں منہ کے بل پھینکے جائیں گے وہ اپنی زبان کی وجہ سے ہی پھینکے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس زبان کو امسک علیہ کا لسانک، یہ جو تمہاری زبان ہے تم اس کو قابو میں رکھو۔ اب یہ شخص جو مالدار تھا، جسے اللہ نے بہت نوازا تھا، لیکن اس نے اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کیے، اس غریب کو جو اس کا دوست تھا، اس کا ساتھی تھا، اس کے بارے میں اس کو ذلیل کیا، اس نے اس کی تحقیر کی، اور اپنے مال اور اپنی دولت کا اس کے اوپر خوب دکھایا، اپنا سکہ جمایا، اور ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکالے کہ سب کچھ نہیں، یہ سب میرا کیا ہوا ہے، یہ سب میری محنتوں کا نتیجہ ہے، اور کچھ نہیں ہے، اگر مجھے جانا بھی ہوا اللہ کے ہاں تو مجھے بہت ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا، تم ذلیل ہو تو تم ذلیل رہو گے۔ اس طرح کی جو باتیں اس نے کہی، اور یہ دونوں کہہ کر چلے گئے اور اپنے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئے۔ اب رات کا سناٹا ہوا، اور ادھر اللہ رب العزت کا عذاب اترنا شروع ہوا۔ حدیث شریف قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور جو اس کا باغ تھا، جو اس کا سارا پھل تھا، وہ گھیر لیا گیا۔ گھیر لینے کا مطلب یہاں پر یہ محاورہ ہے، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، یعنی سب برباد کر دیا گیا۔ اس کا جو پھل، جو باغات لگے ہوئے تھے، جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے، اور ان کی شاخیں زمین پر جھکی جا رہی تھیں، وہ سب برباد ہو گیا۔ جو کھیتیاں لگی ہوئی تھیں، جو غلے لگے ہوئے تھے، وہ سب برباد ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، پھر وہ اپنے ہتھیلیوں کو الٹنے پلٹنے لگا، افسوس میں، دکھ میں۔ انسان جب دکھ کی کیفیت میں آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو پلٹتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پیشانی پہ مارتا ہے، دو ہتھڑ مارتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو پلٹ رہا تھا اور افسوس کر رہا تھا، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا چلا گیا۔ یہ وہی ہوا کہ جیسا اس مومن نے کہا تھا کہ رات اللہ کی طرف سے کسی عذاب، مثلا طوفانی بارش ہے، یا سردی کی شدید لہر ہے، یا آگ لگنے سے یہ اس سارا باغ اس کا سب برباد ہو گیا۔ انگور جو اس کے لگے ہوئے تھے وہ سب زمین پر گر گئے۔ اب صبح ہوئی تو اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافر کی عجیب تصویر کھینچی ہے، کیونکہ جب یک لخت اس کو صدمہ پہنچتا ہے تو آدمی گنگ رہ جاتا ہے، بالکل اس کی زبان بند ہو جاتی ہے مارے صدمے کے، افسوس کے، اور سنبھلتا ہے تو پھر بات کرتا ہے۔ یہ مشرک بھی اپنے باغ کی حالت کو دیکھتے ہی اپنے دونوں ہتھیلیاں پھیرنے لگا۔ اس سے دو صورتیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر ملنے لگا افسوس کے ساتھ میں، اور دوسری یہ کہ حسرت اور افسوس سے الگ الگ ان کو الٹ پلٹ کرنے لگا کہ ہائے ہائے ہائے، میں نے اس میں کتنی رقم خرچہ کی تھی، کتنا پیسہ میں نے خرچہ کیا تھا، نفع تو ملنے کا دور رہا، جو لگایا تھا پیسہ وہ بھی چلا گیا۔ اب اسے یاد آیا کہ جو مومن تھا اس کا دوست، اس نے صحیح بات کہی تھی۔ اب وہ کہنے لگا کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، غرور اور تکبر کی راہ سے اپنے نفس کی پیروی نہ کرتا، اپنے بھائی کی بات مان لیتا، یہ ساری دولت کو اللہ کا عطیہ سمجھتا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اس وقت سمجھے جب اس کے اوپر چوٹ پڑے تو کیا ہے، کاش کہ وہ پہلے سے سمجھ لے۔ اگر تمہیں یہ چاہیے کہ جو تمہیں نعمت مل رہی ہے وہ اور ملتی رہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ ناشکری اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، بہت زیادہ دوں گا۔ انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کتنا دے گا، انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، اس کا تخیل وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اس کا تصور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، وہ شمار نہیں کر سکتا۔ سارے کمپیوٹر فیل ہو جاتے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت کی دین ہوتی ہے، جب اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، جب اللہ رب العزت دیتا ہے۔ لہٰذا شکر کی راہ اختیار کرنی چاہیے، جتنا بھی ملا ہے اس پر شکر ادا کرو، اللہ تمہیں اور دے گا۔ اور اگر ناشکری کی راہ اختیار کی تو پھر یہ جو کچھ بھی ملا ہوا ہے، مطمئن مت رہو، یہ سب کچھ چھن جائے گا، یہ سب چھن سکتا ہے۔ تم کھلے آسمان کے نیچے آ سکتے ہو، فٹ پاتھ پر کھڑے ہو سکتے ہو، ممکن ہے کہ انسان دانے دانے کا محتاج ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس دولت کو پا کر اتراؤ مت،
گھمنڈ اور غرور میں مبتلا مت ہو، کیونکہ دولت دینے والا بھی وہی ہے اور دولت لینے والا بھی وہی ہے۔ اللہ رب العزت، اس کے فیصلوں سے ڈرو اور اس کے عذاب سے ڈرو، اپنی زبان اور اپنے نفس کو قابو میں رکھو، گھمنڈ اور غرور بالکل نہ آنے پائے۔ ہر لمحہ، ہر آن اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔